یہ ہمارا جو چینل ہے وہ اصلاح بیان ہے۔ اصلاح بیان کا مطلب ہے لوگوں کی اصلاح ہونا۔ لوگوں سے پہلے خود کی اصلاح ہونا ضروری ہے، اور لوگوں کی اصلاح تب ہوں گے جب لوگ جو ہے اللہ سے محبت کریں گے، اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اس کے دلوں میں کوٹ کوٹ کے بھری ہو۔ جس سے محبت ہوتی ہے اس کو پڑھنے اور سمجھنے کی بندے کوشش کرتے ہیں۔ دنیا کے لیول میں جو بندہ جتنا جس سے محبت کرتا ہے اس کی زندگی کو پڑھتا ہے۔ ہمارے لیے جو کرینہ ہے وہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہے۔ صحابہ کی زندگی ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، اسی کے نقش قدم پر ہمیں زندگی گزارنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کامیابی کا وعدہ بھی کیا ہے، اور کامیاب لوگ اصل میں وہی ہے۔ بہت سارے ہمارے بھائی ہیں جس کی عمر 30 سے 50 ہو جاتے ہیں اور اس کو ناپاک سے پاک ہونے کا فرض پتہ نہیں ہوتا، بس اپنی ضرورتیں جو ہے پوری کر رہے ہیں۔ اسی لیے اس ویڈیو کو بہت دھیان سے سننا اور سمجھنا ضروری ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میں کوئی عالم تو نہیں ہوں جو بڑے تقریر کر سکتا ہوں، اور تقریر کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے۔ ہمارا مقصد ہے بس امت کو ناپاک سے پاک کرو۔ ہمارا اصل مقصد یہی ہے کہ وہ جو ہے نا امت آج جو ہے نا پاکی جانتے ہی نہیں۔ علم کی بڑی کمی ہے، بہت زیادہ کمی ہے۔ تھوڑے درجے میں عبادت آدمی کر لیتے ہیں، نماز، قرآن، اللہ کا ذکر اور تمام عبادات کرتے ہیں، لیکن علم کو نہیں سیکھتے، اور علم کو سیکھتے بھی ہیں تو اس کو کچھ لوگ سیکھتے بھی ہیں تو عمل نہیں کرتے۔ تو اسی لیے جو ہے نا غسل میں 3 فرض ہیں۔ اس کی بار بار مشق اس لیے ہوتی ہے کہ یہ جو چیز کی مشق ہوتی رہتی ہے وہ زندگی میں ہوتی ہے، پھر جو ہے نا آہستہ آہستہ وہ عمل میں بھی آ جاتے ہیں۔ اس لیے اس میں 3 جو ہے نا غسل میں 3 فرض ہے، اور اس کی 5 سنتیں ہیں۔ 5 سنتوں میں یہ ہے، پہلے غسل میں فرض جان لیں، یہ موٹی موٹی چیزیں ہیں۔ منہ بھر کے کلّا کرنا 1 مرتبہ میں فرض ادا ہو جاتا ہے، 3 بار کریں گے تو ایک سنت ہے، اور سنت جو ہے خوبصورتی ہے اعمال کی۔ تو اسی لیے غسل میں جو 3 فرض ہے، پہلا جو ہے کلّا کرنا ہے منہ بھر کے، دوسرا ناک کے نرم ہڈی تک پانی کا پہنچانا ہے۔ ناک کے نرم ہڈی تک پانی کا پہنچنا شرط ہے۔ اگر ناک کے نرم ہڈی تک پانی نہیں پہنچا تو آپ اس کو اچھی طریقہ سے جو ہے نا اپنی پتلی انگلی جو ہے نا کیا بھگا کر ناک کے نرم ہڈی تک گھسا کے ٹچ کرے، تاکہ پانی صحیح جگہ پر پہنچ جائے، جس سے ہمارے فرائض ادا ہو جائے اور ہم ناپاک سے پاک ہو جائیں۔ اور تیسرا جو ہے پورے بدن پہ پانی اس طرح بہانا، یعنی مل مل کے اس طرح نہانا کہ بال کے برابر بھی جگہ سوکھا نہیں رہنا چاہیے۔ اگر آپ یہ تینوں چیزیں کر لیتے ہیں تو اب آپ ہو چکے ہیں پاک۔ اب ناپاکی کو دور کرنا ہے، کیونکہ ناپاکی کو دور کرنا پاک سے پہلے ہے۔ کوئی بندہ جو ہے ناپاک ہو گیا، یا مطلب جو ہے نائٹ فال ہو گیا اس کو، یا ہم بستری انہوں نے کی، تو اب اس کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے جو ہے نا باتھ روم میں جا کر جہاں پر گندگی لگی ہوئی ہے اس کو اچھی طریقہ سے دھو لے۔ اس میں آتا ہے کہ اس میں 5 جو سنتیں ہیں، سب سے پہلا جو ہے گھٹوں سمیت ہاتھ کو دھوئے، دونوں ہاتھوں کا دھونا۔ اس لیے دونوں ہاتھوں کا دھونا ضروری ہے کیونکہ ہمارے غیر موجودگی میں ہمارا ہاتھ کہاں کہاں جاتے رہتا ہے۔ اگر ہم ہر چیزوں کو چھوئیں گے تو ہماری اور چیزیں بھی خراب ہو جائیں گے، اسی لیے پہلے ہاتھوں کو دھونا۔ اس کے بعد سے کیا ہے، استنجا کر لینا، دوسرے نمبر پہ استنجا کر لینا ہے، اور تیسرے نمبر پہ جو ہے پورا جو ہے کیا ہے مکمل وضو کرنا۔
استنجا کے بعد پورا مکمل وضو کر لے. اور پھر چوتھے نمبر پہ جو ہے پاکی کی نیت کر لے. اور پانچواں نمبر جو ہے کہ پہلے جو ہے کیا ہے داہنے طرف جو ہے داہنے کندھے پر پانی کو ڈالے، پھر سر پہ ڈالے، پھر بائیں پہ ڈالے، پھر سر پہ ڈالے. اور بھی بہت روایت ہے جس میں پہلے سر پہ بھی ڈال سکتے ہیں. فی الحال یہ جو ہے نا یہ سنت طریقہ ہے. اس طرح سے کیا ہے ہمیں ناپاکی کو دور کرنا ہے. پھر اس کے بعد سے اس میں جو ہے کیا ہے پھر اس کے بعد سے جو ہے منہ بھر کے کلا کر لے، ناک کے نرم ہڈی تک پانی کا پہنچا لے اور پورے بدن پہ پانی اس طرح بہائے کہ بال برابر بھی جگہ سوکھا نہ رہے. اگر آپ 3 فرض ادا کر لیتے ہیں، باتھ روم میں ہے، بالکل پیک ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، تو آپ اگر وضو نہیں بھی کریں گے تو نماز آپ کی ہو جائے گی. لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ غسل کرنے کے بعد کرتے دوران جو ہے نا ہمارا ریا خالص نہیں ہونا چاہیے. اب یہ نہیں کہ ہم غسل کر رہے ہیں اور غسل کا ہم نے 3 فرض ادا کر لیے اور نہا رہے ہیں اور ہمیں ریا خالص ہو گیا، تو پھر نہیں ہوگا. پھر آپ کو وضو کر کے نکلنا پڑے گا.